السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ یہ کہانی ایک عامل کے متعلق ہے۔ قسمت کی چوکھٹ سے ٹھکرائے وقت کی نوکیلی موجوں اور مایوسی کی ڈھلوان نے امجد کو عامل بنگالی کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ عامل بنگالی گزشتہ کئی سالوں سے بنگلہ دیش کے بدنام زمانہ جنگل سندر بن میں چلہ کشی کرتا رہا تھا، اور اس نے چند ایسے منتروں پر عبور حاصل کر لیا تھا جس کی بدولت وہ لوگوں کی آنکھوں میں جھانک کر ان کے جائز و ناجائز کام کر دیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سے وہ پاکستان کے اس گنجان آباد اور بارونق شہر میں غیر قانونی طور سے آیا تھا، لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ اس کے گرد جمع رہتی تھی، جن میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں طبقوں کے لوگ ہوتے۔ بغل میں دبایا ہوا کاغذوں کا پلندہ ایک طرف رکھ کر امجد بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اسے بھی عامل بابا کے خاص کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ عامل بابا کو دیکھ کر امجد کو اپنی سوچ بدلنا پڑی۔ 30 سالہ فربا وجود، سیاہ لمبے کندھوں تک بال پھیلے ہوئے، گھنی داڑھی اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر اسے عقیدت سی ہو چلی تھی۔ وہ ان کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عامل بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ موٹے دانوں والی تسبیح سے دانے گرانے لگا۔ امجد حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد عامل بابا نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ ہم کو سب پتہ چل گیا ہے، تم ادھر کس لیے آیا ہے۔ اگر نوکری اچھی ملے گی تو لڑکی بھی اچھی مل جائے گی، مگر یہ سب بہت مشکل سے ملتا ہے۔ آپ کو میرے حالات کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ امجد واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ ہمارا نام بابا بنگالی ہے، ہم تو 7 سمندر پار کی باتیں بتا سکتا ہے، یہ کچھ نہیں۔ اب بولو، جو ہم کہے گا کرے گا، پھر نوکری اور لڑکی دونوں مل جائے گا۔ امجد نے فوراً عامل کے پیر پکڑ لیے اور کہا، وہ نوکری کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر بات مان سکتا ہے۔ تو سمجھو ہو گیا تمہارا کام۔ کل 12 بجے کے بعد تم سیدھا آ جاؤ، ہم بتائے گا کیا کام کرنا ہے۔ امجد نے بڑی عقیدت مندی سے عامل کے پیر چھوئے اور وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا دھیان عامل بابا کی طرف رہا۔ وہ کئی سالوں سے ڈگریاں اٹھائے نگر نگر دھکے کھا رہا تھا، مگر ناکامی تھی کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ کوئی اس کی ڈگریاں پڑھنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس دوران اس کی ماں نے اس کا رشتہ چلانے کی کوشش کی، مگر نوکری نہ ہونے کی صورت میں سب اسے چھوڑ جاتے۔ گھر والے تقریباً اب اس سے اکتا سے گئے تھے۔ ان کا ارادہ بن رہا تھا کہ اسے کسی خلیجی ملک بھیج دیا جائے، مگر امجد بھی اس ضد پر ڈٹا رہا، نوکری حاصل کر کے ہی چھوڑے گا۔ عامل بنگالی سے مل کر اس کے دل میں ڈھارس بن گئی تھی کہ اب نوکری کا مسئلہ تو ضرور حل ہو جائے گا۔ وہ عامل کے ایک اشارے پر اس کا کوئی بھی کام کرے گا۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر آستانے پر موجود تھا۔ وہ فائل بھی جس کے اندر اس کی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ تھے، یہ سوچ کر ساتھ لے آیا، ہو سکتا ہے عامل بابا کسی کو دکھا کر اسے نوکری دلوا دے۔ لیکن آج آستانے پر کوئی بھی سائل یا ضرورت مند نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید عامل بابا آج چھٹی پر ہیں، امجد نے سوچا، مگر عامل بابا اپنے خاص کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے امجد کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی خاص نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ امجد جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، پھر ہاتھ چوم کر بولا کہ آج آستانے میں چھٹی ہے، کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے کام کے لیے سب کی چھٹی ہے، ہم کو تم پر ترس آ گیا۔ حساب لگا کر دیکھا تو کسی رکاوٹ کا پتہ چل رہا ہے، اب اسے دور کرنا ہے۔ امجد نے دوبارہ پاؤں پکڑے اور سعادت مندی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب ہماری بات غور سے سنو۔ یہاں سے پورب کی طرف شاہ جیلانی کا دربار ہے، جس کے ساتھ مسجد ہے۔ تم کو یہ پوٹلی مسجد کے اندر رکھ کر آنا ہوگی۔ ادھر تم پوٹلی رکھ کر آئے گا، ادھر تمہارا کام ہو جائے گا۔ نوکری اور لڑکی دونوں بھاگ کر آئے گا۔ عامل بنگالی نے ایک سیاہ پوٹلی اس کو تھما دی، جس کا منہ سیاہ ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ امجد کو پوٹلی کافی وزنی لگی۔ وہ الٹ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کھیلنے کی چیز نہیں،
اگر اسے وہاں رکھنے میں دیر کرے گا تو یاد رکھنا پچھتائے گا۔ اب تم جلدی جاؤ اور ٹھیک جگہ پر رکھنا ورنہ نقصان تمہیں ہوگا۔ عامل نے آخری بات پر دھمکی دی اور امجد پوٹلی اٹھائے جلدی سے باہر آ گیا۔ پیر شاہ جیلانی کا دربار وہ کئی بار دیکھ چکا تھا، جو شہر سے باہر ایک اونچے ٹیلے پر تھا۔ اس سے ملحق ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو کہ جنوں والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ دربار اور مسجد کا داخلی دروازہ ایک ہی تھا اور نیچے سے اوپر تک 50 کے قریب سیڑھیاں تھیں۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف لوہے کی آڑ لگی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ گو کہ یہ جگہ عامل کے آستانے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، اس لیے امجد کو پیدل ہی اس طرف جانا پڑا۔ اپنے دماغ میں مختلف سوچے لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک بات اس نے جلد ہی محسوس کر لی، پوٹلی کا وزن زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس کا من چاہا اس پوٹلی کو کھول کر دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے، مگر ایک تو اس کا منہ بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا اور دوسرا عامل بنگالی کے ڈر سے اس کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر پوٹلی دگنی بھاری ہو گئی۔ اس نے ابھی پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی، اگر خیریت چاہتے ہو تو اس پوٹلی کو واپس لے جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے اپنے کانوں کا وہم سمجھا اور سیڑھیوں پر پاؤں دھرنا شروع کر دیے۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں وہی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر دوسرے لوگ اپنے دھیان سے آ جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے 2 سیڑھیاں عبور کی تھی کہ اس کے کانوں میں مسلسل سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اب اس کا من چاہ رہا تھا وہ فوراً واپس پلٹ جائے۔ ایک تو پوٹلی کا وزن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کے ناتواں کندھے بری طرح متاثر ہو رہے تھے، اور دوسرا وہ پراسرار سرگوشیاں مسلسل اس کا دماغ چاٹ رہی تھیں۔ ایک پل کو وہ رک بھی گیا، سرگوشیاں بھی رک گئیں اور پوٹلی کا وزن بھی کم ہونے لگا۔ لیکن نوکری کی ذلت اور گھر کے نامساعد برے حالات نے اسے اوپر چڑھنے پر مجبور ہی کر دیا۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیوں پر پہنچا تھا کہ پوٹلی کا وزن ناگزیر ہو گیا، جس سے اس کے وجود میں درد کے ساتھ کپ کپی بھی طاری ہونے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے کسی نے دھکا دے دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسی لمحے پوٹلی اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے آ گری اور ایک عجیب سی آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ یکایک اس میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ وہاں پر موجود لوگ اس منظر کی طرف مرکوز ہو گئے۔ کچھ کی نظریں امجد سے ہوتی ہوئی اس پھٹنے والی پوٹلی پر جا کر رکی۔ پھر اچانک ہی اس دھوئیں سے ایسی ناگزیر بدبو پھیلنے لگی کہ لوگوں کو اپنا سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ لوگوں نے اپنے ناک ڈھانپنا شروع کر دیے۔ امجد حالات کی نزاکت سمجھ گیا کہ مسئلہ خراب ہو چکا ہے، لہٰذا لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتا ہوا نیچے آ گیا اور پھر اس نے آستانے کی طرف سرپٹ دوڑ لگا دی۔ عامل بنگالی کے پاس پہنچ کر اس نے دم لیا۔ پھر اکھڑی اکھڑی سانسوں اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے وہ ساری رودات سنا دی جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ستیہ ناش کر دیا سارے کام کا تم نے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عامل اس پر آگ بگولا ہو گیا۔ امجد گڑ گڑا کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور منت سماج کرنے لگا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس کسی اندیکھی قوت نے اسے دھکا دیا اور پوٹلی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ ساتھ وزن بھی اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی منت سماج دیکھ کر عامل کا دل پگھل گیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولا، تم فکر مت کرو، ہم کو پتہ ہے یہ کس کی شرارت ہے، اب اس بدذات کو قید کرنا ہی پڑے گا۔ کون تھا اور قید کسے کرنا پڑے گا؟ امجد اس کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہ سکا۔ تم کو ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، پھر تم کو پتہ چلے گا کون تھا۔ عامل معنی خیز انداز میں بولا، تو کیا اس سے میرے کام ہو جائیں گے اور یہ چلہ کیسے کاٹنا پڑے گا؟ کوئی چاند کی آخری تاریخ ہے، ہم دونوں کو ایک ساتھ 10 راتوں تک ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، پھر تمہارے رکے ہوئے سب کام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہ چلہ کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، پھر یہ چلہ ہوگا۔ عامل نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے چیزوں کے بارے میں بتائیں، میں لے آتا ہوں۔
امجد کے ذہن میں تھا کوئی بازاری چیزیں ہوں گی جنہیں وہ چٹکی بجا کر لے آئے گا۔ پہلا کام تھوڑا مشکل ہے، کسی مہیلا کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹ کر لانا ہوں گے۔ عامل کے چہرے پر شیطانی سنجیدگی چھا گئی۔ قبر کھود کر؟ اور یہ مہیلا کیا ہوتا ہے؟ قبر کا نام سن کر امجد ڈر گیا اور مہیلا کا لفظ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ مہیلا کا مطلب ہے لڑکی، کسی بھی لڑکی کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹ کر لے آؤ۔ آس پاس والے قبرستان میں نے صبح ایک لڑکی کا جنازہ دیکھا تھا، رات کو جاؤ اور اس کے بال لے آؤ۔ عامل کی بات سن کر امجد سوچ میں پڑ گیا۔ کسی کی قبر کھودنا تو دور، وہ تو آج تک دن کے وقت بھی قبرستان سے نہیں گزرا تھا، مگر اب یہ خطرناک کام بھی اسے کرنا تھا۔ نوکری پانے کے لیے اگر عامل اسے کسی کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہتا تو وہ چھلانگ بھی لگا دیتا۔ اگر کسی مردے کے بال کاٹنے سے اسے نوکری مل جاتی ہے تو وہ ضرور کاٹ کر لائے گا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس نے ایک کھدال اور کینچی لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے تمام راستے ویران اور سنسان پڑے ہوئے تھے۔ حد نگاہ تک کوئی بھی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آسمان سے چاند غائب تھا، جس کی وجہ سے گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک درمیانے سائز کی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی روشنی میں وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رک کر اطراف میں دیکھ لیتا، کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر اس طرف کسی انسان تو کیا کسی جانور کی بھی آنے کی توقع نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ قبرستان کے بڑے داخلی دروازے کے قریب چلا گیا۔ اس کی سوچ کے برعکس سلاخوں والے گیٹ پر کوئی تالا وغیرہ نہ لگا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں ڈوبا قبرستان دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبریں اور لاتعداد قدآور درخت اسے بھوتوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر پاؤں رکھا اور کچھ آگے جا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یکایک اسے ایسا لگا جیسے تیز ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی اور وہ چاروں طرف سر گھما کر اس جھونکے کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک طرف ایک جھونپڑی پر پڑی جس کا مدھم حلیہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا ضرور یہ گورکن کی جھونپڑی ہے، اگر اس نے قبر کھودتے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لہٰذا پہلے اس سے ہی نپٹ لینا چاہیے۔ وہ ٹارچ کی روشنی بجھا کر اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جھونپڑی کے قریب جا کر اس نے ایک دم ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی جھونپڑی کے اندر پھینکنے لگا، مگر جھونپڑی اندر سے خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا گورکن رات کو یہاں ٹھہرتا نہیں، یا پھر آج وہ چھٹی پر ہے۔ وہ جھونپڑی سے ہٹ کر اس قبرستان کی طرف بڑھنے لگا جس کی نشاندہی عامل بنگالی کر چکا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ ایک قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے آتے سوکھے پتوں سے عجیب آواز اٹھ رہی تھی۔ جلد ہی وہ اس قبر کے پاس پہنچ گیا۔ قبر میں گلاب کے پھول تازہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا مرنے والا 1-2 روز قبل ہی مرا ہے۔ ایک بار پھر آس پاس دیکھ کر اس نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور دھڑکتے دل سے کدال سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ چونکہ قبر کی مٹی تازہ تھی اس لیے آسانی سے ہٹتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ساری مٹی ہٹا دی، پھر اس کو سلیٹیں بھی نظر آ گئیں۔ اسی کدال سے سلیٹیں ہٹا کر جب اس کی نظر سفید کفن میں لپٹی مردہ عورت پر پڑی تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ کپ کپی طاری ہونے کے ساتھ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا دہشت سے لبریز دل نہیں چاہ رہا تھا وہ قبر میں اتر کر اس عورت کے بال کاٹ کر لائے، مگر نوکری کا حصول اور عامل سے ناراضگی کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک بار کی غلطی عامل برداشت کر چکا تھا۔ ہو سکتا ہے اب وہ مزید کوئی غلطی برداشت نہ کرے، لہٰذا یہی سوچ کر اس نے دل کو مضبوط کیا اور قبر میں اتر گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کینچی پکڑی اور سر کی طرف سے کفن کاٹنے لگا۔ کفن کاٹنے کے بعد اسے عورت کے بال نظر آئے۔ جتنے بال اس کی مٹھی میں آ سکتے تھے کینچی کے ایک ہی وار سے اس نے کاٹ ڈالے۔ پھر کینچی وہیں قبر میں پھینک کر اس نے لمبی جست لگائی اور قبر سے نکل کر واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ٹارچ کو وہ اٹھانا نہیں بھولا تھا، مگر کدال وہیں چھوڑ آیا۔
قبرستان سے لے کر عامل کے آستانے تک تقریباً اس نے بھاگتے ہوئے سفر کاٹا تھا۔ عامل بنگالی کو جب اس نے بال دکھائے تو حیرانگی سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، ساتھ ہی ان میں شیطانی چمک بھی پیدا ہو گئی۔ پھر اسے کچھ مزید چیزیں لکھ کر دیں کہ وہ فوراً بازار سے لے آئے۔ اگلے دن امجد وہ سب چیزیں لے آیا، جن میں شراب کی 2 خالی بوتلیں بغیر ڈھکنوں کے، کالے بکرے کے خون سے لبالب بھری ایک الگ بوتل اور ایک مٹی کی سیاہ ہنڈیا، جس کے اندر عامل نے اس مردہ عورت کے بال رکھ کر اس کا منہ کالے کپڑے سے باندھ دیا۔ اس کے علاوہ کچھ بڑی بڑی موم بتیاں اور اگربتیاں بھی تھیں۔ پھر رات کو انہوں نے آستانے کے صحن میں سفید چونے سے ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کی گولائی پر تمام موم بتیاں روشن کر دیں۔ ایک ایک موم بتی کے ساتھ ایک ایک اگربتی بھی سلگا دی۔ اس کے بعد دونوں آمنے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ شراب کی ایک ایک خالی بوتل انہوں نے اپنے اپنے آگے رکھ لی، درمیان میں کچھ وقفہ رکھ کر مٹی کی ہنڈیا اور خون سے بھری بوتل بھی رکھ دی۔ ہنڈیا اور خون والی بوتل کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ موم بتیاں اور اگربتیاں جلا دیں۔ عامل نے ایک منتر امجد کو یاد کرا دیا تھا، جو دونوں نے مسلسل 10 راتوں تک اسی دائرے کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ ہر دفعہ منتر مکمل ہوتے ہی آمنے سامنے رکھی شراب کی خالی بوتلوں پر پھونک مارنا تھی۔ اگر 10ویں شب کو جب ان کا چلہ مکمل ہو جاتا تو دونوں نے خون کا ایک ایک گھونٹ بھر کر باقی کا ہنڈیا کا منہ کھول کر اس میں ڈال دینا تھا۔ اس کے بعد عامل کی دسترس میں کوئی بڑی قوت آ جاتی اور امجد کے سارے کام ہو جاتے۔ اس کے بعد مسلسل 9 راتوں تک وہ ایک ہی منتر بلند آواز میں پڑھ کر ان خالی بوتلوں میں پھونکتے رہے۔ امجد کو پہلے تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، مگر بعد میں اسے بھی دلچسپی سی ہونے لگی۔ آج چلے کی آخری شب تھی۔ امجد اس بات پر خوش تھا، اسے وہ سب مل جائے گا جس کے لیے وہ مسلسل 9 راتیں چلہ کرتا رہا ہے۔ بڑی نوکری اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی، زندگی عیش ہی عیش میں گزرنے والی ہے، اور عامل بنگالی اس سوچ میں مگن تھا، جس قوت کو بڑے سے بڑا عامل بھی نہ پا سکا، آج اس نوجوان کی وجہ سے وہ بڑی قوت اس کے تصرف میں آنے والی ہے، جس کے بل بوتے پر وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ابھی منتر پڑھتے پڑھتے آدھی شب ہی گزری تھی کہ دائرے سے باہر ہوا شائیں شائیں چلنے لگی۔ امجد حیران تھا کہ اتنی تیز ہوا چلنے کے باوجود بھی موم بتیاں ٹھیک حالت میں جل رہی ہیں۔ پھر اچانک ہی رات کا سینہ چیرتی ہوئی ایک ایسی بھیانک چیخ سنائی دی کہ امجد کا دل دہل گیا۔ اس نے دہشت زدہ آنکھوں سے عامل کی طرف دیکھا، جو گردن گھما گھما کر کسی نادیدہ وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ او بزاد، تمہاری ہم کو ڈرانے کی جرت کیسے ہوئی؟ عامل بلند آواز میں بولا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یکایک ایک تڑاخ کی آواز ابھری۔ کسی اندھے قوت نے عامل کے چہرے پر بھرپور تھپڑ برسا دیے۔ عامل چکرا کر خون والی بوتلوں پر جا گرا۔ اس کے سیاہ کپڑے خون میں لت پت ہو گئے اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اسے چشمے زون میں اوپر اٹھا لیا۔ ہم کو بچاؤ، ہم کو بچاؤ، عامل بلند آواز میں چلانے لگا، کیونکہ ہوا میں مولک اس کا وجود چکرانے لگا تھا۔ امجد کھڑا ہو کر خزاں رسیدہ پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ عامل کو 1-2 چکر دینے کے بعد اس نادیدہ قوت نے ہنڈیا اور بوتلوں پر پٹخ دیا۔ او بدبخت انسان، ایک کافر شخص کی جھوٹی باتوں میں آ کر خدا کے گھر کو پلید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امجد کے کانوں میں ایک مردانہ روب دار آواز پڑی۔ وہ مزید دہشت سے کانپنے لگا۔ ساتھ ہی ایک زناٹے دار تماچا امجد کے رخسار پر پڑا۔ وہ چکرا کر عامل کے پیروں میں گر گیا۔ پھر آخری شب کی آخری گھڑی میں مردہ عامل کے ساتھ امجد کا مردہ وجود بھی پڑا تھا، جن کا خون بکرے کے خون میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے ایک طرف سرک رہا تھا۔